حضرات دھیان سے سنیے گا اس بات. ہر لڑکے کا باپ دلی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بہو پرہیزگار آئے. خواہش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بتائیں. دیندار آئے, قرآن پڑھنے والی آئے, قرآن کی تلاوت کرنے والی آئے. اس لیے کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتی ہوئی آئے گی تو ان کے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوگا. اب یہ کہ کسی کو یہ دولت میسر آتی ہے, کسی کو نہیں آتی ہے, مگر ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے. اگر نہیں ہوتی ہے تو یہ خواہش ہونی چاہیے. آؤ میں حدیث پاک کی روشنی میں ایسی عورتوں کے لیے کچھ معیار بتا دوں جن کو آپ اپنے گھر کے لیے بہو بنانا چاہ رہے ہیں. اے جوانوں, تم جس کو دلہن بنانا چاہتے ہو ان کے اندر کیا کردار ہونا چاہیے, کیا خوبی ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نیک عورتوں کی پہچان بتائی ہے, 4 نشانیاں بتائی ہیں. کتنی؟ 4 نشانیاں. ان میں سب سے پہلی نشانی ان امرها اطاعته, یعنی وہ ایسی فرما بردار دلہن آئے کہ شوہر جو حکم کرے اس کو وہ فوراً بجا لائے. یہ پہلی نشانی ہے. ان امرها اطاعته, پہلی نشانی یہ ہے کہ شوہر جو حکم کرے وہ اس کی اطاعت کرے, بجا لائے. اور دوسری نشانی ہے وہ ان نظر الیہا سرته, شوہر اگر اس کی طرف نظر محبت سے دیکھے تو پھر وہ اس کو خوش کر دے. عورت کا کردار ایسا ہو. آج اس کا معاملہ الٹا چل رہا ہے. آج ہمارے گھر کی عورتیں گھر میں ہیں, شوہر سامنے ہے تو بڑی منحوس بن کے بیٹھی ہوئی ہے. لگ رہا ہے کہ 3 دن سے وہ غصے میں ہے, لیکن جب بازار جائے گی تو ہونٹوں پہ لپسٹک لگا رہی ہے, خوشبو لگا رہی ہے, بال سنوار رہی ہے. جہاں منع تھا وہاں وہ ان چیزوں کا اہتمام کر رہی ہے, اور شوہر کے سامنے مزین ہو کر کے اپنے حسن و جمال کا اظہار کرتے ہوئے انہیں زندگی گزارنا چاہیے. تبھی تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا وہ نظر الیہا سرت ہو, اگر وہ اس کی طرف دیکھے تو اس کو خوش کر دے. یہ خوشی کب ہوگی بتائیے آپ. اور تیسری پہچان جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی وہ ان اقسم علیہا ابرت ہو, اگر شوہر کسی معاملے میں بیوی پر کوئی قسم لاد دے, قسم ڈال دے, اس پر قسم رکھ دے کہ میں نے قسم کھا لی کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے, تو اس بیوی کی ذمہ داری ہے کہ اس کام کو مکمل کر کے اپنے شوہر کو قسم ٹوٹنے سے بچائے, اس کو حانث ہونے سے بچائے, قسم کے معاملے میں اس کو بری کر دے. وہ یہ تیسری نشانی ہے. اور چوتھی نشانی جو بڑی اہمیت کی حامل ہے, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ, اگر شوہر کہیں سفر پہ چلا گیا, کہیں کاروبار کے لیے دور نکل گیا, تو اس عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مال کی اور اپنی عصمت و عزت و پارسائی کی حفاظت کرے. یہ 4 نشانیاں جس عورت کے اندر پائی جائے گی وہ عورت کامیاب ہے. ظاہر سی بات ہے ہمیں نکاح سے پہلے ان چیزوں میں غور کرنے کی ضرورت ہے, نکاح سے پہلے ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. عام طور پر یہ حدیث میں سناتا ہوں تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین. نکاح کیا جاتا ہے مال کی وجہ سے, کبھی نکاح کیا جاتا ہے حسب و نسب کی وجہ سے, کبھی نکاح کیا جاتا ہے حسن و جمال کی وجہ سے, اور کبھی نکاح کیا جاتا ہے دینداری کی وجہ سے. نبی نے فرمایا کہ تم دینداری کو اختیار کر لو, تمہارا نکاح کامیاب ہو جائے گا, تم اپنے نکاح میں کامیاب ہو جاؤ گے. عزیزان ملت غور کیجیے آپ. میں نے شروع میں جو بات آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کی اور جو میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ نکاح کے موقع پر ہونے والے خرافات کو آج ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں, بتائیے. اپنی شادیوں کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنوں کی شادی نہیں ہے, یہ غیروں کی شادی ہے. ہم نے غیروں کی رسم میں اپنے آپ کو اتنا کھو دیا ہے اور ہم غیروں کی رسم کو اس قدر اپنانے لگے ہیں کہ اپنے اور بیگانے کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں رہا. علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا وضع میں تم نصارہ ہو تو تمدن میں یہود, وضع میں تم نصارہ ہو تو تمدن میں یہود, یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے ہنود. تم یوں تو تم سید بھی ہو
مرزا بھی ہو، بتاؤ تو صحیح کہ تم مسلمان بھی ہو۔ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، بتاؤ تو صحیح کہ تم مسلمان بھی ہو۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی شادیوں کو پاکیزہ طریقے سے انجام دینے کی کوشش کریں۔ ایک آخری بات جو میں قرآن پاک کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کھیل کود کی بات کو خرید کر لیتے ہیں، علیہ لہو لعب کو خرید کر لیتے ہیں وہ، کیوں؟ تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکا دے، بھٹکا دے، دور کر دے، اور اس کو وہ ہنسی مذاق کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب اللہ نے بنا کر رکھا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں بتا دوں، بس اس آیت کی تفسیر میں علامہ آلوسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر روح المعانی کے اندر خیر التابعین حضرت امام حسن بصری کا قول نقل کیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں حضرت حسن بصری نے کیا فرمایا کہ علیہ لہو لعب، کھیل کود کے اسباب کو خریدتے ہیں ایک مسلمان، اس سے کیا مراد ہے؟ کہا کل ما شغل، علیہ لہو لعب کیا ہے؟ یہ لہو الحدیث کیا ہے؟ کل ما شغل عن عبادت اللہ و ذکرہ من الثمر والازاہیق والغناء والخرافات ونحو ذلک۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ لہو حدیث کیا ہے؟ لہو حدیث سے مراد ہر وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ کی عبادت سے، اس کے ذکر سے غافل کر دے، خاص ثمر ہو۔ کیا ثمر، کیا چیز آپ سمجھتے ہیں؟ آپ کی توجہ چاہوں گا بس 2-3 منٹ۔ ثمر تو ہم سمجھتے ہیں چھٹی کو، ہے نا؟ انگریزی میں سمر کس کو بولتے ہیں؟ چھٹی، گرمی کی چھٹی سمر ویکیشن ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ گرمی کے موقع پر جو چھٹی ہوتی ہے وہ سمر ویکیشن ہے۔ اب یہ سمر، یہ عربی لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے عشاء کے بعد بات چیت کرنا۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو گئے، اب کھانا بھی کھا لیں، اس کے بعد اگر آپ بات چیت میں لگے ہیں، اگرچہ وہ کوئی ناجائز بات، گانا، گالی، فحش، ڈرامے، ناول، قصے، کہانی، لطائف، چٹکلے، تمسخر کی چیزیں، یہ چیز نہ ہو، بلکہ مباح بات ہو، جائز بات ہو، لیکن اس بات کی وجہ سے اگر آپ کو خدشہ ہو کہ رات زیادہ گزر جائے گی اور ہماری فجر کی نماز چھوٹ جائے گی، تو فقہ فرماتے ہیں یہ بھی ثمر ہے۔ اور ثمر، اس کا شمار لہو حدیث میں ہے۔ اسی لیے آج ہم جو رات نکال دیتے ہیں موبائل میں، فحش گانوں میں، فلم دیکھنے میں، فیس بک چلانے میں، واٹس ایپ میں چیٹنگ کرنے میں، وہ اپنے ان اعمال کا جائزہ لیں، ذرا غور کریں، ان کی وجہ سے ان کی کتنی نمازیں چھوٹ رہی ہے۔ اور اگر عین نماز کے وقت کوئی انسان عین نماز کے وقت گانے، ڈانس، اور یہ محفل جو بقعہ نور بنی ہوئی ہے، اگر ایسی محفل میں پھر ڈانس پارٹی ہونے لگے، آپ بتائیے کیا حال ہوگا ایسی جگہ کا اور ایسے مکان کا۔ اسی لیے آپ غور کیجئے، سوچئے ذرا کہ لہو حدیث میں کیسے کیسے لوگ مبتلا ہیں۔ عشاء کے بعد مباح بات کرنے والے بھی، جن کو یہ خدشہ ہو، خطرہ ہو کہ فجر کی نماز چھوٹ جائے گی زیادہ دیر تک رات میں جاگنے کی وجہ سے، تو اس کا بھی شمار ثمر میں ہے، اور جو ثمر ہے اس کا شمار لہو حدیث میں ہے۔ اسی طریقے سے والازاہیق، ازاہیق یعنی ہنسی مذاق کرتے ہوئے رات کا اچھا خاصا حصہ اگر آپ نکال دیں تو آپ بھی لہو حدیث میں مبتلا ہیں۔ والغناء والخرافات ونحو ذالک، یہ ساری چیزیں لہو حدیث میں شامل ہیں۔ عزیزان ملت، غنا کے تعلق سے آخری بات جو میں بتا دوں، غنا کیا ہے؟ غنا یہ گانا ہے، گانا یہ فحش کلامی ہے۔ فحش کلامی، اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اتنا برا اثر پڑتا ہے، اتنا برا اثر پڑتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الغناء ينبت فی القلب النفاق، گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔
جب انسان گانا سنتا ہے، گانا بجاتا ہے، تو اس کے اندر نفاق عملی پیدا ہوتا ہے، نفاق عملی. اور وہ بعید نہیں کہ نفاق فی العمل کرتے کرتے وہ نفاق فی الاعتقاد میں مبتلا ہو جائے اور وہ حقیقت میں منافق بن جائے. اسی لیے اپنے آپ کو ان خرافات سے بچانے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا الغناء ينبت فی القلب النفاق، کہ گانا انسان کے دل میں نفاق کو پیدا کرتا ہے. کما ينبت الماء البقلہ، جیسا کہ پانی سبزہ اگاتا ہے، پانی سے سبزہ اگتا ہے، پودے اگتے ہیں، اسی طریقے سے گانا سننے کی وجہ سے انسان کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے. اسی لیے پیارے نبی کی اس پیاری سنت کی ادائیگی کے موقع پر آپ اپنی سنت کو، نبی کی سنت کو جب اپنا رہے ہیں تو شریعت کے دائرے میں اپنانے کی کوشش کیجیے. کوئی لمحہ، کوئی آن آپ کا ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں خرافات، واہیات شامل ہو اور آپ فحش کلامی کے، فحش چیزوں کے مرتکب ہو کر ایسی بابرکت چیز کو آپ جو ہے، ظاہر ہے کہ اس کی برکت کو آپ ملیامیٹ کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤنتن، تم میں وہ نکاح انتہائی برکت والا ہے جس نکاح میں خرچ کم ہو، دوسرے پر بوجھ کم ہو. اسی لیے شادی کو خانہ آبادی کا ذریعہ بنائیے، شادی کو خانہ بربادی کا ذریعہ نہ بنائیے. شادی کی وجہ سے خانہ آباد ہوتا ہے، مگر ہمارا کچھ طریقہ کار ایسا ہو گیا کہ ہم نے دیکھا کہ کئی گھر، کئی خاندان شادی کی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں. اسی لیے حقیقت میں شادی کو خانہ آبادی کا ذریعہ بنائیے. انہی چند باتوں پر میں اپنی گفتگو مکمل کر رہا ہوں. وما توفیقی الا باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ، 2 بوند ہی کافی ہے اگر کچھ اثر کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.